کراچی ایک ایسا شہر جو شور، رفتار اور سمندر کے درمیان سانس لیتا ہے، لیکن اس شہر کی ایک پہاڑی پر ایک ایسی ہستی آرام فرما ہے جنہیں لاکھوں لوگ شہر کا روحانی محافظ سمجھتے ہیں۔ یہ داستان ہے حضرت عبداللہ شاہ غازی کی، ایک ایسے مسافر کی جس نے مدینہ سے سندھ تک کا طویل سفر کیا۔ مختلف روایتوں میں حضرت عبداللہ شاہ غازی کی پیدائش مدینہ منورہ میں 720 عیسوی کے قریب درج ہے۔ آپ اہل بیت سے تعلق رکھتے ہیں اور روایت کے مطابق حضرت امام حسن کی نسل سے ہیں۔ بعض مورخین نے آپ کو عبداللہ اشتر کے نام سے بھی لکھا ہے۔ مدینہ کی مقدس فضا میں آپ نے قرآن، حدیث اور فقہ کی تعلیم حاصل کی۔ ابتدا ہی سے عبادت، علم اور تقوی آپ کی شخصیت کا حصہ بن گئے۔ اس دور میں اسلامی دنیا سیاسی ہلچل سے گزر رہی تھی۔ اہل بیت سے تعلق رکھنے والے لوگ اکثر دباؤ اور مخالفت کا سامنا کرتے تھے۔ روایت کے مطابق دو چیزوں نے حضرت کو سفر پر آمادہ کیا: اسلام کی تبلیغ اور ظلم سے دور ایک ایسی نئی سرزمین کی تلاش۔ کہا جاتا ہے کہ آپ نے پہلے عراق کا رخ کیا اور پھر وہاں سے سندھ کی طرف روانہ ہوئے۔ صدیوں پہلے کیا جانے والا سفر یقیناً مہینوں پر محیط رہا ہوگا۔ وہ 760 عیسوی میں سندھ تشریف لائے۔ عراق سے خریدے گئے کئی گھوڑے اور ان کے کچھ ساتھی ان کے ہمراہ تھے۔ چونکہ وہ سادات خاندان سے تعلق رکھتے تھے، اس لیے انہیں بہت احترام سے خوش آمدید کہا گیا۔ اس وقت سندھ عرب کے زیر اثر آ چکا تھا، مگر کئی علاقوں میں مقامی طاقتیں بھی موجود تھیں۔ یہ ساحلی بستیوں اور مچھروں کی چھوٹی سی آبادیوں پر مشتمل علاقہ تھا۔ عبداللہ شاہ غازی نے اپنی زندگی روحانیت اور اسلام کی تعلیمات کے لیے وقف کر دی۔ وہ اپنے زاہدانہ طرز زندگی، گہری عبادت اور اللہ سے لگن کی وجہ سے مشہور ہوئے۔ آپ نے یہاں محبت، امن اور بھائی چارے کا پیغام عام کیا۔ آپ غریبوں کے مددگار اور مظلوموں کی آواز بن گئے۔ جلد ہی لوگ دور دور سے آپ کے پاس آنے لگے۔ روایت کے مطابق آپ کی بڑھتی ہوئی مقبولیت کچھ مخالفین کو ناگوار گزری۔ آپ کو ایک حملے میں شہید کر دیا گیا، مگر جسمانی جدائی کے باوجود آپ کا پیغام ختم نہیں ہوا، بلکہ وقت کے ساتھ اور زیادہ پھیلتا چلا گیا۔ آپ کا مزار کلفٹن میں ساحل کے قریب ایک پہاڑی پہ واقع ہے اور یہ کراچی کی مشہور ترین روحانی جگہوں میں شمار ہوتا ہے۔ ہر سال ہزاروں زائرین یہاں حاضری دیتے ہیں۔ کراچی کے لوگ حضرت عبداللہ شاہ غازی کو کراچی کا روحانی محافظ سمجھتے ہیں۔ عوام میں یہ عقیدہ مشہور ہے کہ ان کی برکت سے شہر بڑے سمندری طوفانوں سے محفوظ رہتا ہے، جبکہ ماہر موسمیات اس کی کچھ سائنسی وجوہات بتاتے ہیں۔ سندھ کی یہ تاریخ ہمیں بتاتی ہے کہ یہ سرزمین صدیوں سے بہادری، روحانیت اور تہذیب کا مرکز ہے۔ محمد بن قاسم نے محض 17 سال کی عمر میں ایک ایسی فتح حاصل کی جس نے بر صغیر کی تاریخ کا رخ بدل دیا، اور عبداللہ شاہ غازی نے اسی سرزمین پر محبت، امن اور اسلام کا پیغام پھیلایا، اور آج بھی لاکھوں دلوں میں زندہ ہیں۔ انہی لوگوں کی وجہ سے یہ سرزمین باب الاسلام کہلاتی ہے۔